قرآن پاک کو بالترتیب بیان کرنے کا سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ الحمدللہ یہ بھی ہو چکی، اور سورہ بقرہ اس کی بھی پہلے ہماری 13 آیات ہو چکی ہیں اور 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سادے الفاظ میں اگر کہا جائے تو دوغلے پن کو بیان کیا کہ یہاں اور ہیں وہاں اور ہیں، تو یہ جو چہرہ وہ مختلف دکھاتے تھے مختلف جگہ کے اوپر، اللہ نے اس چیز کو بیان کیا۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے، منافقین جب یہ ایمان والوں کو ملتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے، شیطان سے یہاں پر مراد ان کے جو یار تھے، جو کافر تھے، جو کفار تھے، جن کو یہ راضی کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور مختلف کام کرتے تھے، یہاں مراد وہ کفار ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں جاتے، اپنے یاروں کے پاس جاتے، کافروں کے پاس جاتے، تو پھر وہاں پر کیا کہتے؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے کہ ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ ہو تو پھر وہاں پر کیا کرنے گے؟ جواب دیتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اصل چھڑا لینے ہونا دیا، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا مسلمانوں کا، ان کا بدلہ ان کو دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آیات کریمہ یہ نازل کب ہوئی؟ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تینوں ہستیاں کہیں جا رہے تھے۔ رستے کے اندر عبداللہ بن ابی، جس کو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا منافق تھا، حضور کا بہت بڑا دشمن تھا، کہتا تھا میں ہوں مسلمان، لیکن پکا منافق تھا، اور حضور کے بارے میں سازشیں کرتے رہنا، دیگر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہنا، پروپیگنڈے کرتے رہنا، یہ اس کا مین کام ہوا کرتا تھا۔ تو آپ 3 ہستیاں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تینوں ہستیاں یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں پر اکٹھے ہو کر، رستے کے اندر یہ عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ یہ 3 آ رہے ہیں لوگ، تو اس نے اپنے یہ جو دوست تھے نا، جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی، ساتھ میں اور یار بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہتا ہے ویکھو میں کردہ کے، اٹھا اور آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کی تعریفات بیان کرنا شروع کی، ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو چوما، کہا حضور آپ تو بنو تمیم جو قبیلہ ہے اس کے سردار ہیں، حضور کے یار غار ہیں، غار کے اندر آپ حضور کے ساتھ تھے، آپ نے اپنا مال حضور کے اوپر نچھاور کر دیا، آپ نے اپنی جان حضور کے اوپر نچھاور کر دی، آپ کا دین کے اندر بڑا رتبہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو یہ کہا، ساتھ ہی فاروق اعظم تھے، ان کو بھی پکڑتا ہے، ان کی بھی دست بوسی کرتا ہے، اور ان کو بھی یوں ہی کہتا ہے کہ آپ قبیلہ بنو عدی، جو کہ فاروق اعظم کا قبیلہ تھا، آپ اس کے سردار ہیں، بڑے بہادر ہیں، دین کی خاطر اپنا مال لٹانے والے ہیں، دین کے اندر آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ فاروق اعظم کو بھی یہ کہا، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا، ان کا بھی ہاتھ پکڑتا ہے، ان کی بھی یوں ہی تعریفات بیان کرنا شروع کرتا ہے، آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، بہت چیزیں جب بیان کی نا، مولا علی نے آگے سے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں اے عبداللہ اپنی منافقت چھوڑ کیوں نہیں دیتا، سچا ایمان لے کر کیوں نہیں آ جاتا، منافقت چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ مولا علی نے جب یہ کہا نا تو آگے سے وہ عبداللہ بن ابی یہ کہتا ہے جیسے آپ ایمان لے کر آئے میں بھی تو ویسے ہی ایمان لے کر آئے ہوں، آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں میں منافق ہوں؟
جس طریقے سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں میں بھی ویسے ہی کلمہ پڑھتا ہوں، جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں میں بھی ویسے ہی نمازیں پڑھتا ہوں، جیسے آپ روزے رکھتے ہیں میں بھی ویسے ہی روزے رکھتا ہوں، جو افعال آپ کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں۔ یہ دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے، کہتا ہے جیسے آپ ایمان لے کر آئے میں بھی تو ویسے ہی ایمان لے کر آیا، تو مجھے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ مولا علی تو چلے گئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیات نازل فرما دی، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا یہی رہے ہوتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں بھائی، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جس وقت اپنے یاراں کو جانتے ہیں، جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ساتھ ہے ہی تو اڑے والا، ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھ۔ تو وہاں پر کیا کرنے گئے تھے؟ کہا جی انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ کیسا بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کو، کہا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ سزائیں پھر بڑی دیتا ہے، لیکن ان کے معاملات تو دیکھیے، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو کس لیے رکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ حضور کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر حضور کے کلمات کو سن رہے ہیں، حضور کے فرامین کو سن رہے ہیں، تو کس لیے وہاں پر بیٹھے ہیں؟ کیوں سن رہے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں تو کیوں چلتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ جو کام یہ کرتے ہیں، ہر کام جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہے، ایک ہی مطلب ہے، ہم تو مذاق اڑانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مذاق اڑانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اے مذاق اڑانے پہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو دے گا۔ جس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جیسے یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ جیسے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بھی پھر دکھایا جائے گا کہ دھوکے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا پردہ کھول دیا، بیان فرما دیا۔ بعد میں حضور نے گن گن کے بتایا تھا، ہاں بھائی یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اٹھ کے نکل جاؤ ہماری مجلس سے۔ رب نے ہر چیز واضح کر دی حضور کے اوپر۔ حضور نے ایک ایک کا نام لیا، ذلیل و خوار ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، اٹھ کر چلے گئے۔ دنیا کے اندر یہ ذلت برداشت کرنی پڑی، لوگوں کے سامنے دوغلا چہرہ رکھا تھا، یہاں اور وہاں اور، رب تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اچھا، اب دنیا کے اندر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کوئی نہیں، ایمان لے کر آئے کوئی نہیں، لیکن مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ رب ہر شے پر قادر ہے۔ یا انہوں نے دو اپنے موڈ رکھے، ایک رکھا ہم مسلمان ہیں، دوسروں کو کہا ہم کافر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھے ان کے اوپر مسلط کیا چیز کی، پھر یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں والے کام بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب مریں گے تو ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، سارا کچھ ہوگا۔ منافق وہ جو حضور نے بتا دیے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم دیا، واضح ہو گئے، ان کا ہمیں پتہ ہے نا۔ ابھی تک کتنے منافقین ہیں، ہم کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ بندہ منافق ہے۔ منافقوں کا اس کے اندر کوئی نشانی ہونا، وہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بندہ پکا منافق ہے، یہ منافق اعتقادی ہے، اس کا عقیدہ خراب ہونے کے سے منافقت رکھتا ہے، لہذا یہ بندہ کافر ہے، یہ یوں واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب جب نہیں کہا جا سکتا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، جب تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تو کہہ رہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تجھے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، تجھے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، تجھے حج بھی کرنا پڑے گا، تجھے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ بھی کرنا پڑے گا، سارا کچھ کر لیا، مر گیا تجھے غسل بھی دیا جائے گا، تیرا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، تجھے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، مسلمانوں والا کام ہو گیا تیرے ساتھ۔ لیکن اب ٹھہر جا، جاتا کدھر ہے تو؟ مر گیا نا۔ دنیا کے اندر کہتا تھا میں مسلمان ہوں، دنیا میں مسلمانوں والا بتاؤ تیرے ساتھ کر لیا، اب تو جب شیطانوں کے پاس جاتا تھا کیا کہتا تھا؟ نہیں جی نہیں، میں تو ہے ہی تواڈے نال، ہم تو ہے ہی منافق، ہم تو ہے ہی کافر، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمان بن کے رہے، اب مر گئے،
اب جب جہنم میں جائیں گے سب سے نچلی تہہ کے اندر ڈال دیے جائیں گے. یا اللہ اسی تے کلمہ بھی پڑھیا سی, مولا نمازاں بھی پڑھ دے سی, روزے بھی رکھ دے سی, مولا حج بھی کیتا. ارے جو کچھ کیا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا, سچے دل سے نہیں کیا وہ سارے کا سارا برباد چلا گیا. تو جیسے تم دو منہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, رب نے اس کی سزا بھی تم کو دے دی. تو منافق کے لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا اللہ یستہزئ بہم, اللہ تبارک و تعالی ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. کس اعتبار سے؟ فرمایا فی طغیانہم یعمہون, اپنی سرکشی کے اندر یہ بھٹکے جاتے ہیں, بڑھے جاتے ہیں. منافق ہے, اللہ کو پتہ بھی ہے, لیکن رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے, پکڑ نہیں ہو رہی. اب بندہ بس اوقات یہ سمجھتا ہے یار پکڑ کوئی نہیں بھی ہوندی, میرا کام ٹھیک ہے میں چلتا جاؤں, لیکن بندے کا کام ٹھیک نہیں ہے بلکہ بندہ مزید پھنستا جا رہا تھا. فرمایا فی طغیانہم یعمہون, یہ اپنی سرکشی کے اندر مزید بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے لیے تو پھندا مزید ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. گلے کے اندر رسا ہو, بندہ بھاگ رہا ہو تو بھاگ تو رہا کہ جی میں بڑا آگے جا رہا ہوں, لیکن اگر رسا بندہ ہوا ہے تو اور بھاگے گا تو ٹائٹ تو ہوگا رسا, تو کتنا بھاگو گے, کہاں جاؤ گے؟ آخر مرنا ہے, آخر موت ہے, آخر تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ تمہارے جو ڈبل تم کام کر رہے تھے نا, اس کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وقتوں کو دین میں انہوں نے جو مذاق بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے جو مذاق اڑاتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام کے اوپر منافقین کی سزا کو بیان کیا. ایک تو یہ یہاں پر بیان کیا نا اللہ ان کو بدلہ دے گا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑایا, مذاق کیا. اللہ نے ایک اور مقام کے اوپر ان منافقین کا عذاب کیا ہے وہ بیان کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے ہم پر نظر کرو, ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں, کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ, تم وہاں نور ڈھونڈو. جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. جب کل قیامت کا دن ہوگا نا, محشر قائم کیا جائے گا, پل صراط لگا دیا جائے گا, اس وقت مسلمان جو ہوگا, جو ایمان والا ہے, عمل والا ہے, پکے ایمان والا ہے, عقیدے کے اندر خرابی کوئی نہیں ہے, حضور کے بارے میں خرابیاں نہیں رکھتا, رب کے بارے میں خرابیاں نہیں رکھتا, صحابہ کے بارے میں دل کے اندر خرابیاں نہیں رکھتا, ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کل پل صراط کا جب وقت ہوگا, پل صراط کے اوپر چڑھنا ہوگا, ان کا ایمان آ جائے گا, ان کو لپٹ جائے گا, ان کے اعمال آ جائیں گے, ان کو لپٹ جائیں گے, اور ان کی وجہ سے ان کے اوپر نور طاری ہو جائے گا. کوئی سی نور کے اندر, پل صراط بالکل اندھیرے کے اندر ہوگی نا, لیکن وہ اس نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے گا, وہ پل صراط پار کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہیں یہ تو جا رہے ہیں, یہ ان کو کہیں گے کہ ہماری طرف بھی تھوڑی نظر کرو, تھوڑا سا ڈیل بھی امتحان کرو, ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, اگر تم ہماری طرف توجہ کرے گا تو ہوگا کیا, تمہارا جو نور ہے اس کی کچھ روشنی ہمیں مل جائے گی, ہم بھی پل صراط پار کر لیں گے. لیکن ان کو آواز دی جائے گی کہ جاؤ نور ڈھونڈنا ہے, جا کے پیچھے ڈھونڈ کے آؤ. واپس جائیں گے معاشر کی طرف, ڈھونڈیں گے کہیں نور ان کو ملنا ہی کوئی نہیں. لیکن جب مسلمانوں کی طرف دوبارہ آئیں گے پل صراط کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دیوار کھڑی کر دے گا جس کے اندر کی طرف جنت ہوگی, رحمت ہوگی, اور یہ منافقین عذاب کے اندر ہوں گے. تو یہ یوں وہاں پر بھی ذلیل و خوار ہوں گے. اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان تھے, مسلمانوں والی حرکتیں نہیں تھیں, رب کو مانتے نہیں تھے, حضور کو مانتے نہیں تھے, صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے تھے. اب مزہ چکھو اس چیز کا. لہٰذا اب ان آیات سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے, کئی چیزیں ملتی ہیں, ان میں سے ایک مین چیز یہی ہے دو چہرے والا نہیں ہونا چاہیے. دو چہرہ, یہاں پر میں کچھ چہرہ بیان کروں اور آگے جا کر کچھ چہرہ ہو جائے. اب بندہ میرے سامنے آیا تو میں بڑا میٹھا ہو گیا, حضور کیسے ہیں, ماشاءاللہ جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ تو یہ, آپ تو وہ, آپ کا یہ مقام, آپ کا وہ مقام, آپ میرے دل میں بستے, آپ یہ کرتے وہ کرتے. جیسے ہی بندہ سائڈ پہ ہو تو بندہ کہ شکر ہے جان چڑی تھی ہے تو, میں جان ہی نہیں چھڑتا, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ دو چہرے ہیں, اس کو دکھایا کچھ اور, بعد میں کچھ اور ہو گئے.
اس چیز سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر منع فرمایا لوگوں میں بدترین بندہ وہ ہے جو دو چہروں والا ہے، جو دکھاتا کچھ ہے، پہلے کچھ دکھاتا ہے بعد میں کچھ دکھاتا ہے۔ فرمایا بدترین شخص ہے وہ بندہ، لہذا اس چیز سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بندہ اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ تو اٹھ کے چلا گیا، پیچھے سے جو دیگر بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں سے ایک نے اس بندے کی برائی کرنا شروع کر دی، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو خلال کر۔ خلال عمومی طور پر کرتے ہیں، جب بندہ گوشت کھاتا ہے نا، بوٹیاں کھاتا ہے، کوئی دانتوں میں کوئی ذرہ رہ گیا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے خلال کی جگہ تیلے وغیرہ کے ذریعے سے حضور نے فرمایا کہ تو خلال کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی گوشت تو نہیں کھایا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اپنے بھائی کی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور غیبت کے متعلق ارشاد فرمایا یہ غیبت ایسی ہے جیسے بندہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں ہم یہاں پر کیسے ہوتا ہے، منہ کے اوپر بڑے ستھرے، بعد میں ہم کہتے ہیں یا شکر ہے بندے کو جان چھڑی تھی۔ یہ الفاظ ہمارے عام بول چال کے اندر ہیں، بندہ کے منہ کے اوپر ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی، یہ اسلام اس سے سیدھا منع کرتا ہے۔ غیبت کے اندر آتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برا، اچھا بعض بندے نا بڑے جرریوں کو کہتے ہیں اور جی اسی جو ہے نا پیڑے نو پیڑا آنے، چنگے نو چنگا آنے، اسی کہڑا کو غلط گل پہ کرنے ہیں۔ کوئی بندہ برا ہے، اس کے اندر برائی ہے، اس کی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے اور تم کہہ رہے اس کے اندر برائی ہے، یہ تو بہتان ہوتا ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ غیبت کے متعلق حضور نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بندہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ سخت ناجائز و حرام جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بہتان تو اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ ہے وہ نشہ کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، ہمارے پاس بیٹھا، ہم بڑے اچھے انداز میں رہے، بعد میں جیسے ہی وہ اٹھ کے گیا آپس میں کہنے لگے وہ شراب پی پھرتا رہتا ہے، اے کرتا ہے او کرتا ہے۔ یہ جو بتایا ہے یہ کیوں بتایا ہے؟ اگر تو کوئی مصلحت ہے، تو واقعی میں شرعی مصلحت ہے، شرعی حاجت تھی وہاں بیان کرنے کی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نہیں تھی ویسے ہی بس دل دے اندر گال آئی تھی کر دی تھی تو یہ غیبت کے اندر آتا ہے۔ وہ شراب پیتا ہے، اگر پیتا ہے تو یہ غیبت کے اندر آئے گا، اور وہ نہیں پیتا اور اس کے متعلق کہو یہ شراب پیتا ہے، یا اس کے متعلق کہو کہ یہ زنا کرتا ہے، یہ تو سیدھا بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اس سے باقاعدہ قرآن کے اندر بھی منع کیا گیا، احادیث کے اندر بھی منع کیا گیا۔ ہمیشہ یہ جو دوغلی پالیسی ہے اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا کہ بدترین شخص ہے وہ بندہ جو دو چہرے والا ہے، تو یہ دو چہروں سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں، یہ منافقین بھی یہی کرتے تھے، ان کا بھی عمل تو یہی تھا۔ مسلمانوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے کفار کے پاس، شیطان کے پاس جاتے، شیاطین کے پاس جاتے، کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، امیر المؤمنین گزرے یہ بھی، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے اوپر حکومت کی، امیر المؤمنین ہے یہ، تقریباً 2.25 سال یا 2.5 سال کا عرصہ ان کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا تھا۔ ان کے دور کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا نہیں ملتا تھا، ایسا عدل کیا تھا انہوں نے صرف 2 سے 2.5 سال کے زمانے کے اندر۔ آپ بہت زیادہ رب کی یاد میں رونے والے، خوف خدا میں رونے والے، رب کی عبادت کرنے والے تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں یہ، اور حیات ہے، ابھی بھی دنیا کے اندر ہیں، جس کو نصیب ہوتا ہے، جس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اس کو ان کی اجازت مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ حضرت خضر علیہ السلام مل گئے، ملاقات ہوئی آپس میں۔ اب ہم جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے بندے، ان کو تو کوئی نیک آدمی مل بھی جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور جی قاری صاحب، مولانا صاحب دعا کرو جی، اے لب جے، او لب جے، اے کم ہو جے، او ہم اپنی ڈیمانڈیں سامنے پوری رکھ دیتے ہیں، پوری ایک پرچی رکھ دیتے ہیں، میرا پتر باہر ٹور جائے، منو گڈی لب جائے، میرا مکان اپنا ہو جائے، میری جو ہے بچے جو ہے نا وہ صحیح کام تے لگ جان، پوری لسٹ ہماری تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ نظر، دعائیں کروانا کوئی غلط کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ انداز ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کے نبی ملے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
جب ملاقات ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور مجھے کوئی نصیحت کر دے، کوئی نصیحت کرے، کوئی ایسی بات کہے جس کے اوپر میں عمل کیا کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر آپ کو نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ فرمایا ایاک یا عمر، اے عمر توجہ سے بات سننا، ڈر کے رہنا، اس بات سے بچ کے رہنا۔ کون سی بات؟ فرمایا ان تکون ولیا للہ فی العلانیہ، ایسا نہ ہو کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست بن کے گھومتا رہے، بڑا نمازی بن کے رہے، بڑا خوف خدا والا بن کے رہے، بڑا رب کو یاد کرنے والا بن کے رہتا رہے، بڑا اللہ اللہ کرنے والا رہے، بڑا ذکر اللہ کرنے والا رہے، لیکن یہ لوگوں کے سامنے تیرا معاملہ ہو۔ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوًّا لَهُ فِي السِّرِّ، لیکن جب تو پوشیدگی میں چلا جائے، اکیلے میں ہو جائے، جب لوگ تجھ سے کٹ ہو جائیں، جب تو تنہائی کے اندر چلا جائے، اس وقت تو رب کا دشمن ہو جائے۔ فرمایا اس چیز سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ نصیحت سنی نا، آپ اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارکہ یہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یہ آپ کا عمل تھا کہ آپ نے نصیحت مانگی، اور نصیحت بھی کیسے ملی؟ اے عمر اس بات سے بچ کے رہنا کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کا دوست بن کے رہے، لیکن جب لوگ دور ہو جائے، تم سے اکیلا ہو جائے، اس وقت تو رب کا دشمن بن جائے۔ اب یہ اگر ہم آج کے پیرائے میں اپنے دیکھیں نا، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، جیسے ہی لوگ ملتے ہیں میں اللہ اللہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں لوگوں کو قرآن کا بتانا شروع کر دیتا ہوں، قرآن پڑھا کرو بھائی اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، میں سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن جب میں اکیلا ہو جاؤں اس وقت میں ہوں، میرا موبائل ہے، پھر کیا چلتا ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہے، لیکن جیسے ہی علیحدہ ہو اس وقت ہو کیا کہ ہم اللہ کے دشمن بن جائے، ہم اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دے۔ میں لوگوں کے سامنے تو کہتا رہوں کہ فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنے، گانے باجے نہیں سننے، لیکن جب میں اکیلا ہو جاؤں میں خود ہی یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دوں، میں خود ہی یہ چیزیں سننا شروع کر دوں۔ فرمایا اس چیز سے بچ کے رہنا کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کا دوست ہو، لیکن لوگ جب تجھ سے کٹ آف ہو جائے، لوگ چلے جائے، تو اکیلا رہ جائے، اس وقت رب کا دشمن بن کے گھوم رہا ہو۔ ہمیں بھی اپنی ذات کے اوپر اس چیز پر غور کرنا چاہیے، میرے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بس اوقات ہوتا کیا ہے، یہ چیز بیان کی جاتی ہے نا تو میں اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دوں گا، اس کی طرف کرنا شروع کر دوں گا، اپنے چاچے ال، مامے ال، پھپھے ال، ادھر ادھر جتنا رشتہ دار نے سارے ال، ہاں دیکھیں وہ نماز پڑھتے بعد وچ انج بھی کرتے ہیں، میں ان کو چھوڑوں، میں اپنی تو دیکھوں میرا حال کیا ہے، اس کا جو ہے وہ جانے اور رب جانے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو۔ میں اپنے گناہوں کو تو دیکھوں، میرے گناہ کتنے بڑھ گئے، میں تو توبہ کی طرف ہی نہیں آ رہا، میں ابھی بھی لوگوں کی ٹو میں پڑا ہوں۔ میں نے ابھی تو بیان کیا لوگوں کے سامنے دوسرے کے عیب بیان کرنا، اس کی پوشیدگی میں، یہ غیبت کے اندر آئے گا؟ نہیں ہے، پھر بھی بیان کر رہے، بہتان کے اندر آئے گا، گناہ ہی گناہ ہے۔ تو میں اپنی زبان کو محفوظ کیوں نہ رکھوں، میں اپنے دل کو محفوظ کیوں نہ رکھوں، میں اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے کیوں نہ بچاؤں، میں اپنے آپ کو سیدھا کیوں نہ کروں، میں اپنے آپ کو کیوں نہ بچاؤں۔ اپنی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال درست ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہے بلکہ میری نعمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، میں یہاں پر کچھ بیان کرتا ہوں، اکیلے میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری تنخواہ بڑھ رہی ہے، میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، میرا کاروبار چمک رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے گا منافقین کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، رب نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب ڈھیل دی نا تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ لگتا ہے سانوں سے صحیح ہاں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ رہے ہیں، وہ بڑھتے جائیں گے، پکڑ ایک مرتبہ ہوگی، لیکن جب وہ پکڑ ہوگی اس کے بعد واپسی کوئی نہیں ہے، اب واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی غور کریں، ایسا نہ ہو میں سمجھو کہ جی بس دا لگ گیا تو لگا رہن دیو، کوئی نہیں کو ہوندا، کوئی کڑا پھڑ لیا منو کسی نے، دنیا میں کوئی نہ پکڑے، لیکن رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، رب تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو بندہ چھڑوا نہیں سکتا، اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی۔